اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج یو کے پوائنٹ۔ اس وقت ملک بھر میں سردی کی شدید ترین لہر آئی ہوئی ہے۔ پورے ملک میں بارشیں ہو رہی ہیں۔ اپردیر، چترال، مری، گلگت، ہنسا اور اس کے علاوہ متعدد شہروں میں ایک لہر ہے۔ یہاں برف باری ہو رہی ہے۔ نظام جو ہے وہ چوک ہو چکا ہے، لیکن جتنا ہی ٹھنڈا موسم ہے اتنی ہی زیادہ وفاقی دارالحکومت پنجاب، کے پی، سندھ اور سرحد سے وہاں اس سے ہی زیادہ گرما گرم خبریں آ رہی ہیں۔ یقینی طور پر ایک ذی شعور جو پاکستانی ہے، جو یہ سینس رکھتا ہے اور وہ اچھائی برائی کو سمجھتا ہے اور وہ ان سیاستدانوں کے مکروہ کرداروں کو جانتا ہے، تو یقینی طور پر اس کی نیند جو ہے وہ حرام ہو چکی ہے، کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ انتہائی کروشل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آج کا دن تو خیر اب دوسرا دن شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ کل منگل کا دن ہوگا، رات کا یہ تیسرا پہر ہے۔ مگر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو دن تھا جو گزر گیا، جو سوموار کا دن تھا، وہ پی ٹی آئی کے لیے انتہائی کامیاب ترین رہا اور پی ٹی آئی کو پہلی زبردست قسم کی تاریخی کامیابی ملی ہے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ الیکشن میں جو ہے دھاندلا ہوا ہے اور فارم 45 کے اعتبار سے جو ہے وہ نتائج کا اعلان نہیں کیا گیا۔ پھر راولپنڈی کمشنر کے بیان نے تو نظام ہی سارا الٹ کر رکھ دیا اور انہوں نے کہا کہ راولپنڈی کے جیتے ہوئے جو امیدوار تھے، جو آزاد امیدوار تھے، انہیں ہم نے 70 ہزار ووٹ سے جیت رہے تھے، انہیں ٹھپے لگوا کر ہم نے شکست دی اور ہروایا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج راولپنڈی اسلام آباد کے تینوں ایم این ایز جو کہ منتخب ہو گئے تھے نام نہاد طریقے سے، آج ان کے نوٹیفیکیشن جو ہے کل عدم قرار دے دیے گئے ہیں۔ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور اگر یہی معاملات آگے چلتے رہتے ہیں اور یہ قائم و دائم رہتے ہیں اور اگر ان میں کوئی ایسی ناانصافی نظر نہیں ہوتی، ویسے تو امید کم ہی ہے، بہرحال اگر قائم رہتی ہیں تو پھر سمجھے کہ مزید اور بھی 25 حلقے کھلیں گے، 25 کے علاوہ مزید اور بھی حلقے کھلیں گے۔ اور پہلے ہی پی ٹی آئی یہ کہہ چکی ہے کہ ان سے ممبر قومی اسمبلی کے جو ہیں ان سے 85 جو نشستیں ہیں وہ دھاندلی کر چھینی گئی ہیں۔ اس وجہ سے آپ یہ سمجھ لیں کہ اب الیکشن جو ہیں وہ بالکل ہی الٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ساری چابی جو ہے وہ کپتان کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کے جو حتمی مذاکرات ہوئے ہیں، ابھی آخری اطلاعات آنے تک، رات گئے تک، وہ بے نتیجہ ہی ختم رہے ہیں، کیونکہ یہ روایتی دشمن ہیں۔ لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ جب بھی چوروں، ڈکیتوں، منی لانڈروں اور عوامی خزانے کو لوٹنے والوں کے مفادات کو زد پہنچے گی تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ان کی سرشت میں یہ چیز بالکل طور پر اندر گھلی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے مفادات کی خاطر ایک دوسرے کو بچانا ہے۔ چونکہ یہ روایتی جو ہیں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، کہا یہ جا رہا ہے کہ اندرون خانہ پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ جو ہے کہتی ہے کہ نون لیگ والے بڑے چالاک ہیں، لیکن یہاں زرداری کی سیاست، کیونکہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کی حکومت کی حمایت کریں گے۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اس وقت جو بھی حکومت سنبھالے گا، سمجھ لیں کہ اس نے اپنی سیاست کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی ہے اور وہ خود ہی اپنا تابوت جو ہے وہ قبر میں مدفن کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی اس لحاظ سے چالاک ہے کیونکہ اب وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے جا رہی ہے اور ہمیشہ کے لیے جو ہے نون لیگ سیاست کی دنیا سے تلف ہو جائے گی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک جو ہیں 2 وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نامزد کیے گئے ہیں اور وہ سامنے ہیں، ایک کے پی کے علی امین گنڈاپور اور ایک پنجاب کی مریم نواز۔ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ مجھے سیکیورٹی دی جائے وزیر اعلیٰ کی، لیکن انہیں جواب دیا گیا کہ جب آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا پھر آپ کو سیکیورٹی دے دی جائے گی۔ لیکن پنجاب میں جو خبریں چل رہی ہیں مبینہ طور پر یہ کہا گیا ہے، یہ پتہ چلا ہے کہ مریم نواز کو جو ہے وہ ایک سیکیورٹی دے دی گئی ہے۔ ابھی گاؤں بسا نہیں ہے کہ پہلے سے ہی آپ یہ کہہ لیں کہ اچکے پڑ گئے ہیں۔ خبریں یہ چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ مریم نواز باقاعدہ ان ایکشن ہو گئی ہیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں میڈیا پر جو ہے سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر ایک کلپ بھی چل رہا ہے۔ واللہ عالم وہ درست ہے یا نہیں ہے، اگر درست ہے تو بہت خطرناک ہے اور اگر فیک ہے تو بھی یہ غلط بات ہے کہ بغیر تصدیق کے خبر اس سان نہیں چلانا چاہیے، چاہے کوئی سا بھی میڈیا ہو۔
اب وہ ایکشن لے رہی ہیں، وہ آرڈر دے رہی ہیں، وہ اجلاس بلا رہی ہیں۔ اور دوسری ایک اہم ترین اور خبر سوشل میڈیا پہ سخت وائرل ہوئی ہے کہ ایک پریس پر 2 صحافیوں نے جا کے چھاپا مارا، وہاں پر جعلی بیلٹ پیپر جو ہے وہ چھپ رہے ہیں، ان کو پکڑا گیا، لیکن شاید ان کے جو چینل سے انہوں نے سٹوری نہ چلائی، پھر پی ٹی آئی نے اس پہ ورک کیا اور وہاں سے وہ کلپ ہوئے اور کلپ اب وائرل ہو گئے ہیں۔ اب کیا سپریم کورٹ اس پر سو موٹو ایکشن لے گی، یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ جعلی بیلٹ پیپر جو کاغذ ہیں وہاں پر چھپے ہیں، وہ کاغذ یہ سمجھ لیں کہ جیسے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نوٹ چھاپتا ہے اور وہ کاغذ جو ہے کہیں نہیں ملتا، اسی طرح جو ہے جو بیلٹ پیپر کا پیپر ہوتا ہے وہ بھی خاص پیپر ہوتا ہے اور وہ کوئی عام فہم ہر جگہ نہیں ملتا ہے۔ اب وہاں پر یہ ساری فوٹیج آ چکی ہے، پوری مارکیٹ میں چل رہی ہے، پورے ملک میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے۔ کمشنر راولپنڈی کے بیان کے بعد یہ سب سے بڑا دھاندلے کا ایک ایسا ثبوت سامنے آیا ہے جس نے اور مزید الیکشن کا جو ہے دھڑن تختہ کر دیا ہے۔ اب یہ کون کر رہا ہے، کون کرا رہا ہے، کس نے کیا ہے، کس نے آرڈر دیا تھا، بیلٹ پیپر کہاں جانے تھے، اس کا چھپائی کون کرا رہا تھا، یہ بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں۔ ان پر ہونا تو یہ چاہیے کہ باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے اور وہ تحقیقات کرے کہ اصل مسائل کیا ہیں، کیونکہ نون لیگ جو ہے اس سے شکست ہوئی ہے اپنے گھر سے اور وہ شکست قطعی طور پر برداشت نہیں کر پا رہی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہیں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگلا مہینہ جو ہے وہ انتہائی اہم ترین ہے۔ نون لیگ کے لیے مجبوری ہے کہ اب وہ وفاق کی حکومت لے گی، یہ نہ ہو کہ کہیں وفاق کی حکومت چھوڑے تو پنجاب بھی چلا جائے اور وہاں سے سندھ بھی چلا جائے اور پھر مسائل جو ہیں وہ مزید بگڑتے چلے جائیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، کپتان آئے گا، کپتان حکومت سنبھالے گا، 2/3 میجارٹی سے بھی اس کی زیادہ معاملات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگلا مہینہ بہت ہی اہم ترین ہے، اس وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ عوام یہ جان چکی ہے کہ ان لوگوں نے جو 18 مہینے حکومت سنبھالی، جو 1.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اس حکومت میں کیا کیا، کہیں ملکی مفاد کے لیے کوئی کام کیا، کہیں عوامی مفاد کے لیے کوئی کام کیا، کوئی صنعتیں ترقی ہوئی ہیں، کوئی معاہدے ہوئے ہیں، کوئی ملک میں صنعت لگی ہے، کوئی روزگار کے مواقع ملے ہیں، کہیں صحت کے مواقع ملے ہیں، کہیں جمہور کی آواز سنی گئی ہے، تو ہر جگہ پر مائنس ہی مائنس نظر آتا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 1.5 سال کے لیے حکومت اس لیے سنبھالی تھی تاکہ وہ اپنے مقدمات صاف کراتے، نیٹ اینڈ کلین انہیں چٹیں ملتی اور وہ پھر آگے جا کر پھر مزید وہ حکومت بناتے اور الیکشن میں آتے اور نواز شریف کے لیے راستہ صاف کرتے۔ سو وہ انہوں نے کر لیا، لیکن عوام نے جو 8 فروری کو سو موٹو ایکشن لیا، اس نے بغیر بلے کے نشان کے اس نے کہہ دیا تھا کہ کپتان تو ہے، اس نشان کے بغیر اس نے جو ہے فیصلہ دیا اور فیصلہ دیا کپتان کے حق میں۔ اس کے بعد یہ لوگ شدید پریشان ہیں اس وقت، بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ اب سیاست یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ نون لیگ کہتی ہے کہ عمران خان کو بالکل ہی ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ کیا ایسی سیاست ہے؟ کیا اس طرح کی سیاست ہونا چاہیے؟ قطعی طور پر نہیں، پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا۔ آپ سیاست کریں، آپ مخالفت کریں، مگر یہاں تو اب سیاست ہو رہی ہے انا کی، یہاں پر سیاست ہو رہی ہے مفادات کی، یہاں پر سیاست ہو رہی ہے ایک دوسرے کو قطعی طور پر ختم کرنے کے لیے۔ ایسے سیاست نہیں ہوتی۔ وہ کپتان، وہ اکیلا کپتان وہ لڑ رہا ہے، کس کے لیے لڑ رہا ہے؟ وہ عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، وہ جمہور کے حقوق کے لیے لڑ رہا ہے، وہ قانون و انصاف کی بالادستی کی لڑ رہا ہے، وہ حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ عوام کو اصل حقوق دلانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ عوام اس کے ساتھ ہے۔ آپ یہ کہہ لیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں آپ کو حکومت مل بھی جاتی ہے، مقتدر حلقے آپ کو بٹھا بھی دیتے ہیں، آپ حکومت پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کی حکومت حد سے حد 6 مہینے، سال یا اینڈ جو ہے وہ 1.5 سال، اس سے زیادہ آپ وقت نہیں نکال سکتے۔ آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں جو ہے عوام آپ کا پیچھا کرے گی، آخر کس کس کو گرفتار کریں گے؟ علی محمد خان نے کہا کہ 25 کروڑ عوام ہے، آخر کس کس کو جواب دیں گے؟ پی ایس ایل کا میچ ہوتا ہے تو وہاں پر نوجوان جو ہے نعرے لگاتے ہیں کہ تیرا یار میرا یار قیدی نمبر 804، کس کا منہ بند کریں گے؟ کس کو گرفتار کریں گے؟ یہ جیلیں جو ہے تھوڑی پڑ جائیں گی۔ آپ جہاں جائیں گے، جہاں تقریر کریں گے، وہیں پر عوام جو ہے قیدی نمبر 804 کا جو ہے وہ نعرہ بلند کرے گی۔ دیکھیں
مارتے ہوئے کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے مگر کہنے والے کی زبان کو نہیں پکڑا جا سکتا۔ کپتان نے عوام کو اتنا باخبر کر دیا ہے اور اتنا باشعور کر دیا ہے کہ اب وہ منہ پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ بات کرتی ہے اور وہ کہتی ہے۔ اس طرح سے گرفتاریوں سے، اس طرح سے جیلوں میں قید کرنے سے، اس طرح سے مقدمات بنانے سے کبھی بھی حالات درست نہیں ہوتے۔ ہم اس ملک کو، ہم اس ملک کی سیاست کو، ہم اس ملک میں پنپنے والی جمہوریت کو، ہم سیاستدانوں کو، ہم عوام کو، غرض کے پورے ملک کو ہم ایک بند گلی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ آخر اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس کا نیٹ شیل کیا ہوگا؟ دیکھیں، سب سے بڑی عدالت ہے عوام کی۔ امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے، چین بھی یہی کہہ رہا ہے کہ الیکشن میں جو عوام نے انتخاب کیا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اب یہ مینڈیٹ یہی عمران خان کہتا ہے کہ وہ مینڈیٹ جو ہے اس کو دیا جائے جو عوام نے اس کو مینڈیٹ دیا۔ نہ وہ حکومت بنانا چاہتا ہے، نہ وہ اقتدار میں آنا چاہتا ہے، نہ وہ رہائی چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مقدمات ہوں گے، میں لڑوں گا، میں بری ہوں گا اور پھر میں باہر آؤں گا۔ آپ کو ہم نے دے دیا ہے 1 مہینہ، آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ آہستہ آہستہ کیسے معاملات جو ہے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج جو ہے جاوید فیصل جو ہے وہ بھی نمودار ہو چکے ہیں، وہ بھی میڈیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کپتان کے مقدمات لگیں گے اور انہیں آہستہ آہستہ ریلیف ملے گا اور ان کی ضمانتیں ہوتی چلی جائیں گی اور پھر ان کی حکومت گو کہ ان کی حکومت بن جائے گی۔ لیکن پھر جب کپتان باہر آئے گا اور اس کا استقبال ہوگا تو وہ استقبال ایک فقید المثال ہوگا جہاں پر عوام کے سر ہی سر ہوں گے، اس کے کھلاڑیوں سے پورا جو ہے جہاں جہاں وہ جائے گا وہ بھرا ہوا ہوگا۔ چلنا، نکلنا، آگے بڑھنا انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ اس کے چاہنے والے، اس کے پروانے، اس کے کھلاڑی اس کے منتظر ہیں۔ کپتان نے جیسے ہی نکلنا ہے اس کے ساتھ ہی کایا پلٹنا شروع ہو جانی ہے۔ آپ اقتدار تک محدود ہو جائیں گے۔ یہاں ایک چیز ہم اور ضرور کہتے ہیں کہ گو کے کپتان سے وہ معاملات ہوئے تھے جب پنجاب میں بھی ان کی حکومت تھی، جب کے پی میں بھی ان کی حکومت تھی، جب کشمیر میں بھی ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے اس وقت سارے معاملات کیے۔ اس وقت یہ صرف ایک 18 کلومیٹر کی حکومت تھی اور ہمیں لگ رہا ہے کہ تاریخ دوبارہ آئے گی اور دوبارہ اس طرح کے معاملات ہو جائیں گے اور پھر یہ ایک اپنی محدود حد تک محدود ہو جائیں گے۔ چونکہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں پاکستان کی، ان کی شفافیت پر جو ہے اس نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پھر آنے والے دنوں میں جو پاکستان نے آئی ایم ایف کو جو پیسے ریٹرن کرنے ہیں، جو انہوں نے قسطیں لی ہیں اور جو مزید قسطیں لینی ہیں، آخر وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اس وجہ سے مہنگائی کا ایک اندھا دھند سیلاب آنے والا ہے۔ بجلی اور گیس کے بل آپ دیکھیں، اس وقت جو کما رہا ہے مہینے کے 60 سے 70 ہزار بھی اس کا جو ہے گزر بسر مشکل ہے۔ کہاں سے وہ اتنے بل دے گا؟ کہاں سے بجلی کے بل دے گا؟ کہاں سے سوئی گیس کے بل دے گا؟ کہاں سے بچوں کو تعلیم دلائے گا؟ کہاں سے بچوں کی سکولوں کی فیسیں دے گا؟ کہاں سے ان بچوں کو سکول تک چھوڑ جائے گا؟ پھر گھر کی روٹی، دال روٹی وہ کہاں تک کیسے جو ہے وہ پوری کرے گا؟ اس قسمہ پرسی کی زندگی میں قوم کو دھکیلا جا رہا ہے۔ آخر کب تک قوم سے قربانی لی جاتی رہے گی؟ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے قوم سے کہتے ہیں کہ آپ کی قربانی چاہیے۔ آپ لوگ تو عمرہ ہیں، آپ لوگوں نے تو باہر اندرون ملک بیرون ملک اپنے بے تحاشا کروڑوں اربوں کی جائیدادیں بنائی ہیں۔ غریب آدمی تو یہیں رہنا ہے، یہیں مرنا ہے اور یہیں دفن ہونا ہے۔ اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ شاید وہ اسلام آباد سے لاہور، لاہور سے کراچی، کراچی سے پشاور، پشاور سے وہ شاید اتنا سفر بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ عمران خان کا دور تھا جب صحت کارڈ کے لیے ہر آدمی کی جیب میں 10 لاکھ روپے تھے اگر وہ بیمار ہو جاتا، لیکن آج کیا ہے؟ آج آپ لوگوں نے وہ صحت کارڈ بند کر دیے ہیں۔ آج عوام جو ہے بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر رہی ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا جو بھوکا مر رہا ہے، جو روزگار نہیں ہے، جو صنعتیں تباہ ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا ملک جو ہے غیر محفوظ ہو رہا ہے، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا عوام کے فیصلے کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے؟ عوام نے جو سو موٹو ایکشن لیا ہے اس کو کہیں ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ بہت بڑے ظلم ہیں، اس کے بہت ہی دور رس اور بڑے بھیانک نتائج سامنے آئیں گے۔ لہٰذا ہونا وہی چاہیے جو کپتان نے عوام نے فیصلہ کیا ہے، جو عوام نے فیصلہ کیا ہے، عوام جس کو چاہتی ہے، بھلے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کون ہو، بٹ عوام نے جس کے حق میں فیصلہ دیا ہے اس کو ہی اقتدار سپرد کرنا چاہیے اور وہی اقتدار چلائے گا، تب ہی یہ ملک چل سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔